لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ اتنی کثیر تعداد میں اب تک بیٹھے ہیں. یہ آپ کے لیے مبارکبادی کا موقع ہے کہ بہت سے لوگ آئے محفل میں چلے گئے، لیکن غریب نواز کے فیضان سے آپ کو ہم کو ابھی تک بیٹھنے کی سعادت حاصل ہے. اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. سب سے پہلے میں مبارکبادی دیتا ہوں ان تمامی نوجوانوں کو جنہوں نے کئی دن سے محنت کر کے کوششیں کر کے جو ہے وہ اس محفل پاک کا اہتمام کیا. ناخواہ حضرات، علماء کرام کو اور کچھ فقیر کو دعوتیں پیش کی، اور ان تمام دعوتوں کے ساتھ سب کو لا کر یہاں جمع کر کے سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے مثالی میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے ان مقدس علماء کو، نعت خوانوں کو، حفاظ کرام کو جمع فرمایا. ان کے لیے مبارکبادی ہے. میں پھر کہتا ہوں، پہلے بھی تقریروں میں کہہ چکا ہوں، مبارکبادی اس لیے نہیں کہ آپ نے ہم کو بلایا ہے، مبارکبادی اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا ہے کہ آپ کے ذریعے وہ کام لیا ہے جو مشن مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کا ہے. آپ کے ذریعے وہ کام لیا ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے. آج ہم اور آپ دنیا میں بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ذرا سا اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں گے تو شاید اس کتاب میں یہ لکھا ہوگا، زندگی کی کتاب میں، کہ ہم اپنی ذات سے دین کو فائدہ کم، دین کا نقصان زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. لیکن جن لوگوں نے یہ توفیق پائی کہ وہ آج کی محفل یا کوئی بھی دینی محفل منعقد کرتے ہیں، ان کے لیے مبارکبادیاں ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی رضا کے لیے ایسی محفلوں کو سجایا. اس کا ایک کو کم کر دیں، میں ناقہ نہیں ہوں. درود شریف پڑھنے ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. درود شریف آتی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا کے اماموں نے درود تو سکھائی آپ کو. آپ زور سے پڑھیں گا درود شریف. تیسری بار کہہ رہا ہوں، پڑھیں زور سے درود شریف. اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ سلطان الہند غریب نواز ایک ایسی ذات جس ذات کی مثال پوری کائنات میں ہم اپنی نگاہ اٹھا کر بھی آج کی تاریخ میں دیکھیں تو نظر نہیں آتی. قدرت نے انہیں ایسا بے مثال بنایا ہے. بہت ساری خوبیاں ایک ذات میں اگر دیکھنی ہو تو اسے اجمیر مولا کی سرزمین پر آ کر غریب نواز کے دھولے گنبد کے نیچے آرام کرنے والی ذات، ستودہ صفات، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، سرتا بقدم آل رسول، چمنستان زہرا کے مہکتے ہوئے پھول، حضرت مولا علی کی آنکھوں کے تارے، حضرت امام حسین کے دلکش نظارے، زین العابدین کی عبادتوں کے وارث، امام محمد باقر کی علوم کے وارث، امام جعفر صادق کی صداقت کا چرچا، حضرت سرکار امام موسیٰ کاظم کی کاظمیت کی خیرات، حضرت سرکار غیاث الدین کی آنکھوں کا تارا، بی بی ماہ نور ام الورا کے دل کا پارا. ہاں ہمارا خواجہ جسے ہم اور آپ سلطان معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری حسینی پنجتنی غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، ہم اور آپ سلطان الہند کی چوکھٹ پر حاضری دینے کے لیے ان کی بارگاہ محبت میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، بڑی دیر سے آپ لوگ محفل میں بیٹھے ہیں. میری عادت نہیں ہے کہ میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں. 30-35 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بڑی دیر سے آپ بیٹھے، موسم بھی ذرا سا ٹھنڈا ہے، اس لیے میں آپ کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا چاہتا. برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر یہ فضل فرمایا ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں سلطان الہند غریب نواز کی محبت ڈالی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. کوئی پڑھنے کے لیے شروع ہوتا ہے نا، مقرر کو سمجھ میں نہیں آتا کون سی بات کو پڑھوں اور کون سی کو چھوڑوں. جتنے بھی علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھئے، یہ ذات ایسی ہے جب نام لو کبھی دل چاہتا ہے آپ کے خاندان پر بات کی جائے، کبھی دل چاہتا ہے آپ کے جمال پر بات کی جائے، کبھی دل چاہتا ہے غریب نواز کی کرامتوں پر بات کی جائے، کبھی دل چاہتا ہے غریب نواز کی استقامت فی الدین پر گفتگو کی جائے، کبھی دل چاہتا ہے غریب نواز کے تقوی کی باتیں سنائی جائیں، کبھی دل چاہتا ہے وہ پہاڑوں کی کھو میں بیٹھ کر رات رات بھر جاگنے کے قصے سنائے جائیں.
کبھی دل چاہتا ہے وہ نگاہ ناز سے قطب الدین کو بختیار کاکی بنانے والی نگاہوں کا تذکرہ کیا جائے. کبھی دل چاہتا ہے زبان ہلا کر 90 لاکھ لوگوں کو توحید کا جام جم پلا دینے کے انداز پر بات کی جائے. کبھی جی چاہتا ہے جے پال جوگی کے مرعوب ہونے کی گفتگو کی جائے. کبھی جی چاہتا ہے بابا فرید الدین جیسوں کو نگاہوں سے نوازنے کا انداز بیان کیا جائے. کبھی جی چاہتا ہے اونٹوں کے نہ بیٹھنے اور اونٹوں کے اٹھ جانے کی باتیں کی جائے. کبھی جی چاہتا ہے مسلمانوں کے ان کے بٹھا دینے کے انداز پر بات کی جائے. ذات ایک ہے, گفتگو کے مرحلے انیک ہو سکتے ہیں, گفتگو اس ذات پر الگ الگ طریقے سے ہو سکتی ہے. لیکن آج میری چاہت ہے میں غریب نواز سرکار کے آباء و اجداد کی بات کروں, غریب نواز سرکار کی خاندان کی بات کروں, غریب نواز سرکار کے نسب کی بات کروں. آپ کو میں بتاتا چلوں سلطان الہند غریب نواز کی کرامتیں بے انتہا اور بے مثال ہیں. سلطان الہند غریب نواز کا جمال بے مثال ہے. سرکار غریب نواز کا کمال بے مثال ہے. سرکار غریب نواز کا تقویٰ بے مثال ہے. آپ کی پرہیزگاری بے مثال ہے. آپ کی شان ولایت یہ ہے پیدا ہونے سے پہلے آپ ولی ہیں. سبحان اللہ. تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن خاندان کیسا پایا ہے. ابھی آپ نے شجرہ سنا, ان شجروں میں جن جن لوگوں کا نام آیا ان میں سے ایک دو مقدس ذات کا تذکرہ سن لیں, ذرا سا جان لیں کہ غریب نواز کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. بظاہر تو ان کی تشریف آوری ایک فقیر کی حیثیت سے ہے ہندوستان میں, لیکن حقیقت میں خاندانی اعتبار سے امیر کتنے ہیں یہ جانیے. امام حسین کی نسل پاک کا شہزادہ سبحان اللہ. کون حسین جو تاجدار کربلا ہیں, کون حسین جن کی ماں فاطمہ ہے, سبحان اللہ. جن کے بابا علی حیدر کرار ہیں. سبحان اللہ. حسین وہ جس کو زہرا نے پالا ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا, چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین جس نے پال کر دیا زمانے. ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں, جب ان سے پوچھا گیا اے مسلمانوں کی ماں عائشہ یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس سب سے زیادہ کس میں نظر آتا تھا. سبحان اللہ. جو ہے آپ کی جی. میز عکس آپ نہیں سمجھے, حدیث شریف میں آیا آپ کاپی سمجھ لیں, مشابہت سمجھ لیں. حضور کی طرح دکھنے کرنے میں سب سے زیادہ کون تھا؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جس کے حجرے میں قرآن نازل ہوتا. سبحان اللہ. حضور نے اپنی ازواج سے کہا تھا, ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی بیویوں سے کہا تھا اے میری ازواج, اے میری بیویاں, کبھی عائشہ پر بات مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کسی کے بستر پر قرآن نہیں اترتا, میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کر وہی آ جاتا ہے. سبحان اللہ. خلیل اللہ اپنی جگہ, کلیم اللہ اپنی جگہ, مگر حبیب اللہ کی شان یہ ہے, ان علماء سے پوچھے اللہ کی کتاب لینی ہو تو کلیم اللہ کو دور پر جانا پڑتا ہے. کلیم اللہ کو خدا کا پیغام لینے کے لیے, اللہ کی کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر جا کر 40 دن کا چلہ کرنا پڑتا ہے. حبیب اللہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر آرام کرتے ہیں, جبریل قرآن لے کر یہی تشریف لے آتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. چمک والے اجلوں میں چمکا دیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. یادگار ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات نرالی. عائشہ صدیقہ کی بات چل رہی تھی. یہ وہ ذات مصطفیٰ پاک کی پاک بیویوں میں جس کی انفرادی شخصیت ہے, جس کی ذات بے مثال ہے. روایتوں میں آیا دین آدھا دین عائشہ صدیقہ سے سیکھ لینا. واہ. کب سبحان اللہ کہو کہ 24 کے الیکشن کے بعد کوئی آواز کم کرنے کے لیے نہیں کہا ہے, ایکو کم کرنے کے لیے, وہ بھی بند کرنے کے لیے نہیں کہا, ایکو کم کرنے کے لیے کہا. آواز بڑھائے رکھیں, درود شریف سنائیں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وصحبه وسلم.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो रखिएगा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से पूछा गया हुजूर की सबसे ज्यादा मुशाबे कौन है? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबे कौन है? मेरी और आपकी माँ हज़रत आयशा सिद्दीका, तमाम मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका कहती हैं, अगर देखना है सबसे ज्यादा मुशाबहत किसी में तो देखो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। आयशा सिद्दीका के कौल का मफ़हूम उठाकर पढ़िए। फातिमा चलती है तो हुजूर का चलना याद आता है, फातिमा मुस्कुराती है तो हुजूर का मुस्कुराना याद आता है, फातिमा सखावत करती है तो हुजूर का सखावत करना याद आता है, फातिमा दीन सिखाती है तो हुजूर का दीन सिखाना याद आता है, फातिमा बातें करती है तो हुजूर का बातें करना याद आता है। मुस्तफा जान रहमत अलैहि तहियतु व सना की कॉपी देखनी है तो फातिमा ज़हरा को देखो, ये शान सैयदा ज़हरा की है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम की आदत करीमा ये थी कि मेरे और आपके नबी अपना सफर शुरू करते थे तो सबसे आखिर में फातिमा के घर से निकलते थे, और जब सफर खत्म करके मदीने में आते थे तो हुजूर पहले मस्जिद नबवी में नहीं, पहले फातिमा के हुजरे में तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सैयदाए कायनात। यही वजह है इकबाल ने कलम उठाया और कहा मरियम यक निस्बत ईसा अजीज व ज़ैसह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, बानुए ताजदारे हर अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, नूर चश्मे आ रहमतुल लिल आलमीन, या आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। इकबाल फारसी में शायरी करते रहे और बरेली के कलंदर ने कहा नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह है लहना नूर का। ये सैयदाए कायनात है, मखदूमाए कायनात है, मलिकाए फिरदौस से बरी है, सारे सैयदों की दादी है, इनके बच्चों में ही विलायत नाज करती है। कायनात तमाम के तमाम जो जन्नत में जाएगी या तो इनके शौहर से चिट्ठी लेकर जाएगी या इनके बाबा की इजाजत लेकर जाएगी। कायनात अगर जन्नत में जाएगी तो इनके बेटों की इजाजत लेकर जाएगी। वो जात सैयदाए कायनात की जात है, वो तमाम सैयदों की दादी, बेशक सुभान अल्लाह, हमारे आपके गरीब नवाज की भी दादी। सुभान अल्लाह। सुल्तान गरीब नवाज का घर देखें, शान ऐसा, फातिमा जैसी सखी खातून दादी। सैयदा पे बात करूंगा तो बात दूर निकल जाएगी, इसलिए कि जात ऐसी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर से अगर कांटे को निस्बत हो जाए तो इसको मोहब्बत का इमाम कहता रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। शहर के कुत्तों से ये मोहब्बत है तो फिर सैयदा फातिमा से कितनी मोहब्बत होगी। कांटों पर प्यार आ रहा है, का उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों पे आए, आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करे। कांटों से कहा आला हज़रत ने, जब मदीने के कांटे से इतना प्यार है तो ज़हरा तो कहते ही कली को। हुजूर ने फरमाया, ये हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया ये फातिमा इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर है। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ है। फरमाया हर किस्म की नापाकी से कुदरत ने सैयदा को पाक रखा। वाह सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये पाकीज़गी, मैंने कहा सैयदा पे बोलूंगा तो बात दूर चली जाएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सैयदा उस जात का नाम है हुजूर अलैहिस्सलाम का आस्ताना हो या किसी वली का आस्ताना हो, ज़हरा की खैरात टूट कर मांगा करें, गरीब नवाज कभी रद्द नहीं करेंगे। क्यों नहीं रद्द करेंगे? इसलिए उनको भी जो मिला है उसी खैरात में मिला है। नस्ले मुस्तफा जाने रहमत जिस जात से चली है वो जात सैयदा फातिमा की जात। हुजूर का खानदान फातिमा ज़हरा से चला। मौला अली के वो बेटे जो सरकार ज़हरा की शिकम अतहर से हैं,
حسن پاک اور حسین پاک، انہی کی نسل میں آنے والوں کو سید کہتے ہیں۔ ایک ذات جو کربلا میں پہنچی، سیدہ کا شہزادہ، محرم شریف میں آپ سنتے رہتے ہیں امام حسین کی عظمتیں کیا کیا پڑھی جائیں، بس یہ یاد رکھ لیجئے کربلا سے پہلے، حسین سے پہلے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے، اور حسین کے بعد گھر گھر میں حسین ہے۔ جس کے نام کو آدم سے لے کے حسین تک قدرت نے چھپا کے رکھا تھا، آدم سے لے کے حسین تک بہت سے لوگ دنیا میں آئے لیکن کسی کا نام حسین نہیں پڑا۔ جب ہزاروں سال سے قدرت نے ان کے نام کو چھپا رکھا تھا تو پھر ان کے مقام کو ظاہر بات ہے پتہ نہیں کس کس سے چھپا رکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ان کو امام عالی مقام کہتے ہیں۔ کتنا عالی کسی نے نہیں کہا، بہت بلند مقام والے امام حسین پاک کی شان نرالی۔ میں امام پاک کی فضیلت نہیں پڑھوں گا لیکن ایک قصہ پڑھتا ہوں چلتے چلتے۔ ایک دن پیغمبر اسلام علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو ایک بچے کو دیکھا تو مسکرا بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کر اس بچے کو حضور نے خود گود میں اٹھا لیا۔ سبحان اللہ کو یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو کب کہنا ہے سبحان اللہ۔ حضور کا گنبد دیکھنے کی بات ناقصہ کہتا تو ایسے سے جھومتے ہو، اور میں بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ آپ کے زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس بچے کی شفاعت کروں گا، اس کی ماں کو بھی جنت میں لے جاؤں گا، اس کے باپ کو بھی جنت میں لے جاؤں گا۔ صحابہ ماں حیرت ہے یا رسول اللہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوا نہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کے کیا کرے گا، کیسا کیا کرے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، مگر آپ ابھی جنتی ہونے کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ عمل کون سا پسند آیا؟ میرے آپ کے غیب دان نبی نے فرمایا میں ابھی آیا تو میں نے دیکھا یہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے حسین کے پیر کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں میں لگایا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا جو حسین کے پاؤں سے لگی مٹی کو چومے گا محمد عربی اسے جنت کا مہمان بنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان رسول۔ یہ سرکار امام حسین کے ساتھ بچپن میں کھیلنے والوں کی شان ہے۔ کشن گڑھ والوں اپنے سنی دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کوئی مدینے کی ریت اگر کس لیے اٹھا لے محبت حسین میں تو حضور اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جو لوگ کربلا کی ریت پر حسین کے ساتھ شہید ہو گئے حضور نے ان کے خون سے کتنا پیار فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی پڑھ سکتا ان کی فضیلت، کوئی بیان کر سکتا ان کا مقام؟ اور آپ یہ بتائیں جب حسین کے قدم کی مٹی سے پیار کرنے والے سے حضور اتنا پیار کرتے ہیں۔ مولا زین العابدین فرماتے ہیں، توجہ ہے، قول یاد آ گیا، حسین پاک کے بیٹے کیا فرماتے ہیں؟ سنے توجہ، سرکار امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت مینس اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبی کے گھر والے، جو ہم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا، جملوں پر غور کیجئے گا، جو ہم سے اس لیے محبت کرے گا کہ اللہ کی رضا پائے، تو قیامت کے دن جس وقت کسی کے سر پر سایہ تلاش کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے ہوں گے، تمہاری محبت کی وجہ سے اللہ اس کے سر پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کب نیت ابو الحسن صاحب کا؟ جب اللہ رسول کی رضا کے لیے محبت کرے۔ دوسرا، اگر کوئی ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرے کہ اسے جنت مل جائے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا لوجہ اللہ محبت کرنا، ایک ہوتا جنت کی طلب میں محبت کرنا۔
ایک ہوتا اللہ دے تو بھی اس کی مرضی، نہ دے تو بھی مرضی۔ ایک ہوتا اللہ نماز پڑھتا ہوں تو دے تو، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں۔ ہاں جی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ بے لوث عبادت کریں، وہ فقیر رکھے جب بھی سجدہ کروں گا، وہ مالدار کر دے جب بھی سجدہ کروں گا۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور ایک جماعت وہ ہے پریشانی بہت ہے اس لیے سجدہ کروں گا، تکلیف نہ آئے اس لیے نماز پڑھوں گا۔ عبادتوں کی بھی تو کیٹیگریز ہے، یہ بھی امام زین العابدین کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ سوداگروں کی طرح عبادت کرتے ہیں، کچھ غلاموں کی طرح عبادت کرتے ہیں، اور کچھ آزادوں کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ آزاد لوگوں کی طرح عبادت کرتے ہیں، کچھ غلاموں کی طرح۔ کہا جو اللہ رب العزت کے جہنم سے ڈر کے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت غلاموں کی عبادت کی طرح، اور جو جنت کی طلب میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت سوداگروں بزنس مینوں کی عبادت کی طرح، اور جو اس لیے کہ وہ دے تو بھی شکر، ساری زندگی فقیر رکھے تو بھی شکوہ کا لفظ زبان پر نہیں ہے، بیماری بہت بڑی ہو جائے پھر بھی شکر، ساری زندگی صحت مند رکھے تو بھی شکر، جو اس لیے عبادت کرے فقط اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ دے تو بھی اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ دے تو بھی اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فرمایا آزاد لوگوں کی عبادت تو یہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح خود سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے بھی کیٹیگری کی، کہنے لگے جو ہم سے اس لیے محبت کرے، محبت میری تقریر ہے، میں پھر کبھی کروں گا کہ کچھ محبت ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ محبت طلب کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ محبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ کچھ مل جائے، کچھ محبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ سستی شہرت مل جائے، کچھ محبت، ہاں یہ سیلفی والی محبت اسی کیٹیگری کی ہے، ضرورت کے بعد غائب، اور شہرت کے لیے حضرت معاف کیجئے گا، ابھی حضرت کہتے ہیں ایک کام غائب، وہ میرے کام آ گیا تھا، ابا جی نے بلا لیا تھا اس لیے میں حاضر نہیں ہو پایا۔ محبتوں کی بھی کیٹیگری ہے، میں پھر کبھی بولوں گا، آج اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، پھر کبھی بولوں گا، مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ کبھی بولوں گا۔ ابھی میں صرف امام زین العابدین کی بات کر رہا تھا، زیادہ گہرائی میں نہیں لے جاتا، محبت بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے، لیکن کہوں گا دل سے محبت کیا کرو، دل سے محبت کیا کرو، محفل سے اٹھا دیے جاؤ پھر بھی محبت رہے، اور محفل میں پیار کیے جاؤ پھر بھی محبت رہے، محفل میں توجہ نہ کی جائے پھر بھی محبت رہے، اور محفل میں اگر خاص توجہ کی جائے تو بھی محبت رہے، محبت ہر آن میں محبت رہے۔ بات دور نہیں لے جاتا، محبت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں، میں غریب نواز سرکار پہ آؤں گا، پہلے ان کے دادا کی بات کر لیتا ہوں۔ امام زین العابدین سرکار کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے کوئی اس لیے محبت کرے کہ اللہ راضی ہو، اہل بیت سے اس لیے محبت کرے کہ اللہ راضی ہو، تو اللہ قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا لوگوں کے سروں پر تو اللہ سایہ عطا فرمائے گا، اور اگر اس لیے محبت کرے کہ جنت مل جائے، سیدوں سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے۔ اہل بیت ہے کون؟ بہت سے علماء کے بہت سے اقوال ہیں، مگر جمہور اہل سنت کا موقف یہ حضور کی بیویاں اور قیامت تک کے سادات۔ یہ امام حضرت علامہ ابو یوسف اسماعیل نبہانی کا قول ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت کا بھی قول، پڑھائی کیجئے تو پتہ چلے گا۔ سرکار مدینہ کے حسنین سے لے کر قیامت کی صبح تک کے جتنے سادات آئیں گے سب اہل بیت مصطفیٰ میں شامل، یہی جمہور اہل سنت کا موقف ہے، اور حضور کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب اہل بیت ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب چونکہ چادر میں ان کو کیوں نہیں لیا، پڑوسی ہمارا دوسرے شیعوں کا حال یہ ہے کہ ام سلمہ کو ہٹا دیا، اور ام سلمہ کو ہٹا کے کہا نہیں یہی میرے اہل بیت ہے، غلط فہمی ہو گئی۔ بیوی تو پہلے سے گھر والی ہوتی، واہ سبحان اللہ، ان کے لیے لفظ اہل بیت کی اسپیشل لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ بیاہ کر علی کے گھر گئی تھی، کوئی یہ نہ کہہ دے یہ علی کے حصے میں ہے یا علی حضور علیہ السلام سے جدا ہے۔ حضور نے ان کو اسپیشل طور پر چادر میں لے کے کہا کربلا میں اگر کوئی حسین سے کہے حسین تمہارے خاندان سے حضور کا کیا تعلق، امام حسین کے نسب پر بھی یزیدیوں نے اعتراض کر دیا تھا نا، اور کہا تھا آپ پوتے تھوڑی ہیں، آپ تو نواسے ہیں، معاذ اللہ،
حضرت امام پاک حضور نے اسی چیز کا رد میدان مدینے کی زمین پر کر دیا تھا، کربلا کے سوال سے بہت پہلے حضور نے جواب دے دیا تھا، اور چادر کے نیچے لا کے بتا دیا تھا حسین کو الگ مت جاننا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ قرآن شریف کے اوپر قرآن شریف رکھی جا سکتی ہے، قرآن شریف کے اوپر آج دیکھیں موضوع بالکل الگ ہے، حالانکہ سوچا کچھ اور تھا مگر بول کچھ اور رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ دیکھیں آپ قرآن شریف کے اوپر اگر آپ بخاری بھی لکھ دیں گے مولانا فیروز صاحب ٹوک دیں گے، کہیں گے بھائی غلط، بخاری کا مقام اپنی جگہ مگر قرآن کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ جب قرآن کے اوپر بخاری نہیں رکھی جا سکتی تو مصطفیٰ نے سینے پر حسین کو کیسے بٹھا لیا؟ سوال ہے، سینے پہ قرآن نازل ہو، سینے پہ قرآن نازل ہو، اس سینے کی فضیلت کون پڑھ سکتا ہے؟ جس کو علم نشرح لک صدرک سے قرآن نے تعبیر کیا، جس کے سینے کی ناک، جس کے سینے کی تعریف قرآن کرے۔ یہاں صدرک سے مراد مصطفیٰ کا سینہ، قرآن سینے پر نازل ہوا۔ قرآن کاغذ پر لکھا جائے تو اس کے اوپر دوسری کتاب نہیں رکھنے دیتے، مصطفیٰ کے سینے پر حسین پاک سوار ہے۔ مفتی صاحب جواب دیں گے قرآن پر قرآن نہیں رکھا جاتا، قرآن پر قرآن کے علاوہ دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی، لیکن قرآن پر قرآن کو رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن پر قرآن کے پارے کو رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ جب قرآن پر پارا یعنی ٹکڑا رکھا، پارا یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں الجزء کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر پارے کے شروع میں الجزء لکھا رہتا ہے یعنی حصہ، یہ فارسی ہے جس کو پارا کہتے ہیں، اردو میں سپارہ کہتے ہیں۔ بہرحال بات دور نہیں لے جانا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کا پارا قرآن کے اوپر قرآن خانی میں رکھے، کوئی امام صاحب اعتراض نہیں کریں گے، اور اعتراض کریں تو آپ کہہ دیں حضرات قرآن کے اوپر رکھا ہے، الگ نہیں ہے قرآن سے، قرآن ہی کا ٹکڑا ہے۔ سورہ فاتحہ کی اگرچہ 7 آیتیں ہو، لیکن سورہ فاتحہ بھی اگر اس پر رکھی جائے تو اعتراض نہیں، کیونکہ 7 آیتیں ہی صحیح، 6666 آیتوں میں 7 ہی صحیح، مگر ہے تو اسی کا حصہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا فتویٰ بعد میں دینا، پہلے پڑھ لینا، حسین الگ نہیں ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت۔ حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے، امام زین العابدین کہتے ہم سے محبت اگر کوئی اس لیے کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس لیے اگر کوئی محبت کرے تو میرے اور آپ کے امام زین العابدین لقب ہے، علی نام ہے، علی نام ہے۔ حسین کو علی کے نام سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار، 3 بیٹے اللہ نے دیے حسین کو، اور مولا حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ زیادہ کچھ نہیں کہتا، اتنا کہتا ہوں حسینی ہونے کے لیے علی سے پیار کرنا ضروری ہے۔ آپ کہیں کہ ذکر کثرت سے کیوں، میں کہوں گا حسین پاک سے پوچھو، نام تو بہت سارے تھے، کسی اور نام پہ نام رکھ لیتے، مگر بڑے کو کہا علی، بڑا ہے اس لیے اکبر، دوسرا ہوا اس کا نام بھی رکھا علی، بیچ والا اس لیے علی الاوسط، چھوٹا تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام بھی رکھا علی، سب سے چھوٹا اس لیے علی الاصغر، یہ پہچان کے لیے الگ بار الاوسط الاصغر، لیکن تینوں ہیں، تینوں علی۔ حسین کو بتانا تھا یزیدیوں تم علی کو قتل بھی کر دو پھر بھی علی باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے دربار شام میں جب زین العابدین سرکار کو کھڑا کیا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی، کہا علی قتل نہیں کیا گیا، کہا یہ دوسرا والا علی ہے۔ سبحان اللہ، پتا چلا سچائی یہی ہے، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا،
حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے کہ دنیا، ارے دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات دور نہ نکل جائے، میں پھر کربلا پہنچ جاؤں گا تو واپس آنا مشکل ہو جائے گا، تیزی کے ساتھ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ عرض یہ کر رہا تھا، امام زین العابدین فرماتے کوئی ہم سے اس لیے محبت کرے کہ اللہ کی رضا ملے تو اللہ اسے اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن لوگوں کے سروں پر سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کروں تاکہ مجھے جنت مل جائے، توجہ ہے، جنت لینے کے لیے ہم سے محبت کرے، امام زین العابدین فرماتے ہیں پھر سنو، جو ہم سے اس لیے محبت کرے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے، تو میں علی بن حسین بن علی کہتا ہوں ہماری محبت کی برکت سے اللہ اس کی طلب کو پورا فرمائے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ نیت کی تبدیلی تیسری بات تھی، پہلے میں اللہ کی رضا کی، دوسری میں جنت حاصل کرنے کی، تیسری آپ اپنے کو دیکھیے کہ ہم کون سی والی کیٹیگری میں ہیں۔ تیسری کیٹیگری، یہ امام زین العابدین کا قول ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے، یوں تو ہمارے باپ داداؤں کی بات ہے، واہ، لیکن سنیں، توجہ ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو، بور تو نہیں ہو رہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں جو ہم سے دنیا کے لیے محبت کرے، دنیا کے لیے محبت کرے، امام زین العابدین فرماتے ہیں خالی وہ بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کو رزق خوب عطا فرماتا۔ آپ دیکھیے جب مجمع ٹھنڈا ہو جائے تو خطیب صاحب کو حسین یاد آتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جب لوگوں میں جوش نہ آ رہا ہو تو نقیب صاحب کو علی اصغر یاد آتے ہیں۔ آپ دیکھیے پورے ہندوستان کے جلسوں کا، بلکہ پورے ایشیا کے جلسوں کا، جہاں تک میری بساط ہے، جہاں تک میں دیکھ پاتا ہوں، چیدہ انہیں تک کی بات کر رہا ہوں، پورے ایشیا کے جلسوں پر نگاہ گھما کے دیکھیے، جن لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا وہ بھی علی علی کر رہے ہوتے ہیں 10 روپے کے لیے، وہ بھی علی علی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مقدر کی بات ہے، لیکن کہ کوئی دل سے کرتا ہے، کوئی مجبور ہو کے کرتا ہے۔ میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، ایک نقیب ہے جس کا مسلک دیوبندیت ہے، مگر وہ بات علی پر کرنے آتا ہے تو اپنے مسلک کو پیچھے چھوڑ کر علی علی کی باتیں کرتا ہے۔ پچھلے دنوں امام حسین پر کہی گئی اس کی نظم بہت مشہور ہوئی، مگر مسلک اس کا دیوبندیت ہے، تو پھر حسین کس لیے؟ جب وہ حسین کو زندہ مانتا نہیں تو پھر حسین کس لیے؟ زین العابدین نے بہت پہلے کہہ دیا ہم سخی لوگ ہیں، اگر دنیا کے لیے بھی ہمیں یاد کرو گے تو زہرا کے بچے رد نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کے لیے یاد کیا تو اللہ سیدوں کے صدقے تمہیں خون رزق عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے کہا تیرے گدا ہے، گناہگار و متقی دونوں، برے بھلے پہ تیرا فیض عام ہے یا خواجہ۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا یہ غریب نواز کا خاندان ہے۔ دادا زین العابدین کہہ گئے محبت کرنے والے 3 کیٹیگری کے، غریب نواز کے آستانے پر آنے والے بھی کئی کیٹیگری کے، کچھ اس لیے آتے ہیں جن کو اللہ کی رضا چاہیے، جن کو اللہ کی رضا چاہیے، کچھ اس لیے آتے ہیں کہ آپ نگاہ اٹھائیں تو میری دنیا بھی سنورے، میری آخرت بھی سنورے۔ غریب نواز کی تاریخ میں لکھا ہے برے سے برا شخص 3 دن اگر میرے مرشد میرے آقا غریب نواز کی صحبت میں رہ جاتا تو اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا۔ یہ تو کتاب میں لکھا اس لیے پڑھ دیا، ورنہ عقیدہ تو یہ ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، بلکہ یہ شاعر کا خیال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم جب حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں غریب نواز صرف زندگی کا نہیں، مرنے کے بعد بھی تیری ہی نگاہ سے کام چلے۔ ہاں جی، اس زندگی میں بھی اس زندگی میں بھی آپ کی نگاہ کام آئے گی، آپ کا کرم کام آئے گا۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا ہے رشتے عزت کے ساتھ لے کر جائیں گے، آپ کہہ دیں کہ ہمارا ہے رشتے وقار کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا ہے میری امت میں 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے،
فرمایا بالکل 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ایسے ہیں کہ وہ 70,000 اپنے نیچے کے 70,000 کو بلا حساب کتاب جنت میں لے جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب یہ کرا غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر بھی کئی کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں, صرف 3 کے نہیں, یہاں تو اور بھی کئی کیٹیگریاں ہیں. لیکن دیکھیں سخی شہنشاہ کا سخی دربار دیکھیں, کسی کو محروم نہیں لوٹا. گنہگار, متقی, ولی, قطب, قلندر کون نہیں آتا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید ہے کور کو نظر کیا ہے وہ کیا دیکھے. یہ غریب نواز کا آستانہ ہے. علامہ ارشد القادری بیس القلم نے اپنی زندگی میں لکھا تھا, حضرت علامہ ارشد القادری نے لکھا ہر دور میں, جملہ یاد رکھیے گا, ہر دور میں غریب نواز کا آستانہ کعبہ مقصود رہا ہے. یعنی ہماری مقصدوں کا کعبہ غریب نواز کا آستانہ. اور فرمایا سنو, شہنشاہ وقت, حکمران وقت یہاں سر جھکا کے آتے ہیں. رئیس القلم سلطان المناظرین علامہ ارشد القادری کہتے ہیں, فرماتے اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے, پیراگراف, سینٹینس, جملہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے, چیدہ الفاظ سنا رہا ہوں, اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. آگے چل کے ارشاد فرماتے سنو, قیامت کی صبح تک, کیا قیامت کی صبح تک غریب نواز کے آستانے پر حاجت مندوں کی بھیڑ لگی رہے گی. اپنے خیالات, اپنے تصورات کو کلیئر رکھیے. غریب نواز کا وجود لوگوں کے لیے حاجتوں کا قبلہ. توجہ, آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. کیا عرض کرنا تھا, کئی قسم کے لوگ آتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں, ایک سے ایک لوگ آتے ہیں, ایسے لوگ کہ دیکھ کے اللہ کی پناہ. میں کبھی سوچتا ہوں سید صاحب کہ حالت یہ ہے جب کہ ہم جیسے لوگ, بے عمل لوگ, ان لوگوں کو دیکھ کر جلال میں آ جاتے ہیں, بیوقوف کیا کر رہا ہے. لیکن غریب نواز کا عتاب ہو, غریب نواز کا جلال نہیں دکھتا. سوچنے کی بات ہے. حالانکہ میں نے شب خواجہ میں چھٹی شب میں عرض کیا تھا, ان کے غلاموں کے جلال کی شان یہ ہے, صابر کلیری کے جلال کو دیکھو تو آدمی جلا دیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے وصال کے کئی سال بعد حضرت سلطان غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار اقدس پر آج بھی عورتیں نہیں جاتی. سیڑھی سے چڑھ کر اوپر جایا جاتا ہے, اوپر عورتیں نہیں جاتی, سیڑھی کے نیچے تک عورتیں رہتی. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک شخص انسانی یعنی مرد کی شکل و صورت میں ایک عورت, لباس اس نے مردانہ پہن لیا, بال چھوٹے, اور لوگوں کی نظر سے چھپ کر ایک عورت چڑھنے لگی. 2 یا 3 سیڑھیاں چڑھی تھی کہ وہ جل کر خاک ہو. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک جگہ تشریف لے گئے, جونپور کے قریب ایک قصبہ ہے سارس. سارس تشریف لے گئے نا, تو وہاں آپ کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا. بلایا انہوں نے اور پھر استقبال کے لیے نہیں آئے, ریسیو کرنے نہیں آیا, تو سلطان کو جلال آ گیا. اور جب جلال آیا نا تو مخدوم صاحب نے اپنی سواری موڑی یہ کہتے ہوئے, اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جلتے نہیں ہیں. اتنا کہنا تھا, بستی میں آگ لگ گئی. صرف اتنے کہنے سے لوگ جلنے لگے, گھر جلنے لگے. ایک فقیر نے دوڑ کر لیٹ کر سرکار مخدوم پاک کی سواری کے پاؤں پکڑ لیے, سرکار اس طرح بے کس چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم سب جل جائیں گے. سلطان کو منایا اور منا کے واپس بستی میں لائے, دعا فرمائی, تب جا کے آگ ٹھنڈی ہوئی. 6 پشتوں کے بعد مخدوم صاحب غریب نواز کے مرید ہیں. جب 6 سلسلوں کے بعد اتنا جلال ہے تو سلطان کے پاس کتنا ہو. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ جلال نہیں ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی, نام سنا ہے آپ نے, خلیفہ مجاز حضرت سرکار غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی 4 سال کی عمر میں, جانے دے قطب پاک کو پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن اتنا عرض کرتا ہوں, بے مثال ذات. کبھی اور سرکار قطب پر بات کروں گا. ابھی میں بات کو تیزی سے ختم کرنے کی طرف لے کر جاتا ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی شان بے مثال ہے,
इनकी निगाहों से बाबा फरीद जैसे लोग पैदा होते हो, उनके बारे में क्या पढ़ा जाए। सरकार गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खलीफा दो हजरत सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। आपको मालूम है दोनों हस्तियां बेमिसाल। कुतुब पाक मालूम है, सरकार कुतुब पाक मुरीद होने गए थे शेख महमूद इस्फहानी से। तवज्जो है आपकी? शेख महमूद इस्फहानी से मुरीद होने गए थे। उस इलाके में उनकी कुतुबियत का, शेख महमूद की विलायत का बड़ा चर्चा था। हजरत कुतुब पाक की जवानी की शुरुआत थी। शेख महमूद इस्फहानी की खानकाह में जैसे ही कुतुब पाक आए ना, गरीब नवाज पहले से बैठे थे या गरीब नवाज तशरीफ लाए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गरीब नवाज का चेहरा देखा। इतना हसीन चेहरा था, इतना हसीन, जिसके बचपने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस जात का नाम है जिसके बचपने में मदरसा पहुंचाने के लिए हजरत सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के मुदर्रिस के हवाले किया। सुभान अल्लाह। ऐसी जात का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मैं फिर कभी पढ़ूंगा कुतुब पाक को, अभी मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, ऐसी जात जो बचपने से बेमिसाल, जिसकी शान निराली है, उसने इरादा किया हुआ शेख महमूद इस्फहानी के मुरीद होने का और उनकी खानकाह में पहुंचे मुरीद होने के लिए, मगर नजर पड़ी मेरे आका मेरे मुर्शिद गरीब नवाज के चेहरे पर। ज़हरा की शहजादी का चमकता हुआ चेहरा देखा, इरादा बदल दिया। अब महमूद इस्फहानी से मुरीद नहीं होना, अब मोइनुद्दीन अजमेरी से मुरीद होगा। सुभान अल्लाह। जानशीन होना लिखा था, तफसील में नहीं जाता। कुतुब पाक बात में ये कैसे याद आई, जलाल की बात याद आई। कुतुब पाक अपनी जगह बेमिसाल, जिसके पोते मुरीद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर तलियर है, जिसके पोते मुरीद, जिसके मुरीद बाबा फरीद है, बात निराली है उनकी। हज़रत सरकार सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, बेमिसाल जात, बेमिसाल आलिम, बेमिसाल हुस्न आपका भी था, बेमिसाल इख्तियार अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, गरीब नवाज की निगाहे जलाल की बात कर रहा हूँ, निगाहे जलाल की बात कर रहा हूँ, उनके निगाहे नूर की बात कर रहा हूँ। एक बात याद आ गई, तवज्जो रखिएगा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी, दो मकबूल खलीफा हज़रत गरीब नवाज सरकार की बारगाह के। हज़रत सुल्तान गरीब नवाज अपने हुजरे खास से जब निकलते, कभी कभी जिक्रुल्लाह करके, खुदावंद कुद्दूस की तजल्लियों की ज़ियारत करके जब हुजरे से निकलते, मालूम कुतुब पाक और हमीदुद्दीन नागौरी जैसे लोग छुप जाते, छुप जाते। किताबों में लिखा है कि ऐसी निगाह सुल्तान गरीब नवाज की कि वो निगाह जब पत्थर पर पड़ती तो पत्थर टुकड़े टुकड़े। ये गरीब नवाज है, मगर हुसैन के बेटे हैं, सब्र कर करके हुसैनी होने का हक अदा कर दिया। एक इंसान वो आप पर कोई जुल्म करे, चीफ मिनिस्टर जुल्म करे, प्राइम मिनिस्टर जुल्म करे, आप बदला नहीं ले सकते, मजबूरी में सबर है, सबर तो है। लेकिन एक वो जो एक लम्हे में उलट पलट कर दे, फिर भी सबर करे। असल सबर ये है, बात दूर नहीं ले जाता, तेजी के साथ खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। बातें तो आबा उजदाद की होंगी तो बहुत सारी होंगी। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात चली थी और उसी पर मैंने अर्ज किया, मेरे आका नेमत हुजूर गरीब नवाज की चौखट पर अलग अलग ख्याल से लोग आते हैं। कोई दुनिया लेने आ रहा है, उसको भी मिल रही, कोई सिर्फ वीडियो बनाने आ रहा है, कोई जनाबे वाला सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मैं बंबई जाऊंगा, बंबई जाके दिखाऊंगा मैंने ये किया है। अल्लाह की पनाह, कोई किस लिए आ रहा है, कोई किस लिए आ रहा है, कोई किस लिए आ रहा है, मगर ख्वाजा का जलाल, ख्वाजा का जलाल नहीं बरसा। लोग लड़ भी गए, माफ कीजिएगा, तो भी पानी बरसाया रहमत के खतरे, और अल्लाह पाक की बारगाह से दुआ करके बारिश बरसाई। झगड़ा सिर्फ ठोक के खत्म नहीं किया जा सकता, झगड़ा इस तरीके से भी खत्म किया जा सकता है। मेरे हाल में उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन सुल्तान गरीब नवाज की शान बेमिसाल है। कुदरत ने बेमिसाली अता फरमाई, ऐसी बेमिसाली अता फरमाई जो अता उसे भर कर देते हैं। कोई नहीं कहता कि मैं महरूम लौटा, बल्कि जनाबे वाला मुहद्दिस आज़म ने कहा तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए यहाँ हो गए गरीब। पहले आया था चौकी में सोया था,
50 रुपए की चौकी खरीदी थी। हाँ, ये तो गरीब नवाज की चौखट है ना, या पता नहीं कितनों के घर चलते हैं। एक अल्लाह वाले की वजह से लाखों लोगों का घर चल रहा है। जिसके पास घर है, दुकान है, वो तो शहंशाह है जनाब। जिसके पास एक हॉल है तो वो चौकियां बेचते हैं। आगे 2.5 दिन में झोपड़ी की तरफ। आप इतने करीब बैठे हैं, आपको बताने की क्या जरूरत। ये चौकी ले लो, 3 आदमी बैठ जाओ चाहे 4 आदमी बैठ जाओ, 100 रुपए लगेंगे चौकी है कि नहीं भाई? आपको तो क्या पता, जो लोग रुकते हैं उनसे जाके पूछे, ये जो रोकने वाले उनसे जाके पूछे। हॉल में लोग ऐसे भी रुकते हैं बेचारे, हॉल में रुकते हैं। 100 रुपया दो, 500 रुपया दो, क्या 200 रुपया दो, क्या है 200 रुपये में? ये इतनी दूर की जगह तुम्हारी है, ये 2 चौकियां तुम्हारी, उधर दूसरे की चौकी लगी है कि नहीं? पहले आया तो चौकी पे सोया था, पहले आया तो सर्दी में ठिठुर रहा था, पहले आया तो चाय पीने के पैसे थे, पिलाने के पैसे नहीं थे। अब आया तो होटल में रुक रहा। पहले घूम घूम के तलाश करता था कोई जगह मिल जाए जहां पनाह मिल जाए। अब पनाहगाहें मुंतजिर हैं, आओ यहां ठहर जाओ। आपने कुछ किया क्या? आप तो वही थे जो पहले, फिर किसने किया? आशिक ने कहा, आए थे जब गरीब थे, जा रहे हैं जब गरीब को देने वाले गरीब नवाज हो रहे हैं। गरीब नवाज मतलब गरीब को देने वाला। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। आए जब गरीब थे, मगर इतना नवाजा कि अब कह रहे लो मेरी तरफ से तुम भी कमरा रख लो मेरी तरफ से तुम सो जाना, लो मेरी तरफ से लंगर खा लो मेरी तरफ से चाय पी लो। अरे भाई तेरे पास तो पैसे नहीं थे चाय पिलाने के, आए कहां से? तो बस आया था, रो कर कहा था खाजाए हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। रो कर गया था, अगली बार की शान यह है, मैं भी झूमता हुआ कह कर जा रहा हूं कि मेरी भी ये हैसियत हो गई है, जमाने भर से मुझे कर दिया गली सैयद, मैं सदके जाऊं तेरे जोग के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियारात की कमी नहीं, पावर की कमी नहीं, कमाल की कमी नहीं, जमाल की कमी नहीं। यहाँ तो आओ और दामने उम्मीद को फैला दो। अगर थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं हुए, नहीं इतना तो नहीं दे सकते, उतना नहीं दे सकते, तो कितना भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, जैसा सुवाली होता है वैसा अता करने वाला होता है। जितनी बड़ी झोली होती है, माल उतना ज्यादा आता है। झोली जितनी बड़ी होती है, जाहिर बात उसमें माल उतना ज्यादा आता है। आप जितना बड़ा दामन लेकर गरीब नवाज की चौखट पर फैलाएंगे, उनके यहाँ तो कमी नहीं है ना। हमें वो लोग तो जानवरों को भी नवाजते हैं, हम तो फिर इंसान है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात सुनाओ, ये अगर जंगल में तशरीफ ले गए, कौन ज़ैनुल आबिदीन? जिसने क़यामत सुग़रा अपनी निगाहों से देखी है। लेकिन सब्र ऐसा है, अली असगर का तड़पना याद है, मगर खुदा बंदे कुद्दूस की नमाज कभी क़ज़ा नहीं की, खुदा की इबादत। हाँ, आज तुम यूं ही हम ख्वाजा वाले हो जाएंगे इतनी आसानी से। कोई लोग हक मोइन या मोइन करना हो गया काम हमारा, अरे वाह इतनी जल्दी। सुने की बात तो तवज्जो की बात है। खिज़्र से पूछे कोई और कुतुब से सीखे, तेरे दरबार में आने का करीना खाजा। ये ऐसा आली दरबार है, यहां वली गर्दन झुका के आते हैं, यहां जिन्नात कांपते हुए आते हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा था, ख्वाजा उस्मान हारवनी के कई 100 जिन्नात मुरीद लेकर गरीब नवाज अजमेर आए। खिदमत के लिए पीरो मुर्शिद ने भेजा था। मेरे मुरीदों में सबसे नाज का मुरीद मोइनुद्दीन है। अपने मुरीदों को भी साथ भेजा कि जाओ हिंदुस्तान में मेरे मोइनुद्दीन हसन का साथ देना। क्यों भेजा था? उसके पीछे की तारीख नहीं पढ़ता। तारागढ़ के बुजुर्ग सैयद मोहम्मद हुसैन खंग सवार रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज से पहले आए। मेरी नाज़िज़ मालूमात के मुताबिक अहले कुफ्र ने उनको शहीद कर दिया था। अताए रसूल ने कहा जाओ, अताए रसूल को कहा गया जाओ
اور تمہارے بھائی نے جس مشن کو آگے بڑھایا ہے، بتاؤ لوگوں کو حسین شہید بھی ہو جائے، حسینی شہید بھی ہو جائے، پھر بھی حسین کا مشن رکنے والا نہیں ہے۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، بات کو آگے بڑھاتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ سلطان غریب نواز کی بات چلی، آج ان کے دادا کی یاد ہے، امام زین العابدین کی آنکھوں پہ تارے، اسی نسل پاک کی طرف کربلا سے جو ایک شہزادہ پلٹا تھا، اس ایک شہزادے کی نسل پاک میں غریب نواز نے بھی آنا تھا۔ امام زین العابدین جنگل میں تشریف لے گئے، جب جنگل میں تشریف لے گئے نا تو ایک ہرن تھا، ہرن سمجھتے ہیں آپ؟ چلو بہرحال نہیں سمجھتے ہو تو سمجھ رہے ہیں، گوگل پہ سرچ کر لینا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہرن، اب ہرن کون سمجھائے گا؟ بخاری میں تو بخاری پڑھانے سے ہرن سمجھ نہیں آئے۔ توجہ ہے، ہرن۔ سرکار امام زین العابدین نے فرمایا سون میں علی بن حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب ہوں۔ امام زین العابدین نے ہرن سے کہا سون میری ماں فاطمہ بنت محمد ہے۔ ادھر آ، کس کو کہا؟ ادھر آ، ناشتہ کر ہمارے ساتھ۔ کمال ہے، البدایہ اور نہایہ اٹھا کے پڑھیں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ہاں، بات دور نہیں لے جاتا، سرکار امام زین العابدین نے ہرن کو بلایا، وہ آ کے آپ کے دسترخوان پر بیٹھ گیا، اور دسترخوان پر بیٹھ کر سرکار امام زین العابدین پاک کے ساتھ ناشتہ کیا، پھر وہ چلا گیا۔ تو ساتھیوں نے کہا عجیب بات ہے، ہرن آ جاتا ہے آپ کے بلانے پہ۔ امام زین العابدین سرکار نے سے کہا، ساتھیوں نے کہ حضور دوبارہ بلائیے، دوبارہ بلا دیجیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا بلا تو دوں گا، لیکن میری امان کی قدر کرنا، تم کچھ کرنا مت۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت سرکار امام زین العابدین نے پھر آواز دی ہرن کو، پھر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لوگوں سے کہو جن سنگٹھنوں کو یہ جوش چڑھائے وہ غریب نواز کی چوکھٹ سے بھیڑ ہٹا دیں گے۔ بے وقوف، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر بلا لیں تو پتھر بھی چل کے آ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ داداؤں کی بات تو بڑی، جن کے غلاموں نے پتھروں کو بلا لیا ہے وہ آ گئے، جن کے غلاموں نے پرندوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، ان لوگوں کی باتیں کیا کیا کی جائیں۔ جانے دے، سرکار امام زین العابدین نے پھر بلایا، ہرن پھر آیا، سرکار امام زین العابدین کے دسترخوان پر بیٹھا، لیکن اس میں سے کسی کو جوش آ گیا اور کسی نے ہرن کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ ہرن بھاگ گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تم نے میری امان کی قدر نہیں کی، میں نے کہا تھا کہ کچھ مت کرنا لیکن تم مانے نہیں۔ بہرحال یہ ہرن واپس چلا گیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانوروں کو بلا کے بھی اپنے دسترخوان سے نواز دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانوروں کو بلا کے بھی عطا کر دیا۔ ہم تو پھر ان کے غلام، گناہ گار صحیح لیکن کہلاتے غریب نواز کے غلام ہیں۔ ہندوستان کے خطے سے باہر نکل کر بھی جائیں تو کہا جاتا ہے غریب نواز کے ہندوستان سے آئے ہو۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، بات اب کے کر رہا کہ سلطان الہند کی چوکھٹ، امام زین العابدین سرکار کی بات ہوگی تو بات دور نکل جائے۔ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہے، باقر العلوم آپ کا لقب ہے، پھر جانے دیں، باقر سرکار باقر کو پڑھوں گا تو بات دور نکل جائے گی۔ بس اتنا جان لیجئے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم۔ آپ کا نام محمد ہے، کیا نام ہے؟ باقر آپ کا لقب ہے، باقر لقب، باقر کہتے پھاڑ دینے والے۔ آپ نے صاحب جواب دیا، چھکے چھڑا دیے، اتنا بہترین جواب دیا۔ یہ عربی ہے، اتنا زیادہ علم اللہ نے عطا فرمایا کہ یہ علم کو پھاڑ دیتے تھے۔ باقر العلوم آپ کا امام محمد الباقر، ان کے بیٹے جعفر الصادق، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم شجرہ۔ آپ سید صاحب سے سنیے گا، مجھے یاد نہیں ہے، ان کو یاد ہے اور بہرحال جو بھی یاد ہے۔ سرکار غریب نواز کی بات کیا میں عرض کروں، یہ خاندان ہے امام حسین پاک کا، یہ وراثتیں ہیں جس کے وارث ہندوستان میں غریب نواز۔ کون سی وراثت؟ جس کو بچانے کے لیے حسین نے پورا کنبل اٹھایا۔ کون سی وراثت؟ جس وراثت کی حفاظت کا طریقہ انہوں نے اپنے بابا مولا علی سے سیکھا تھا۔
بات دور نہیں لے جا رہا. سلطان الہند غریب نواز کی چوکھٹ خاندان ایسا عالی. سیدہ آپ کی دادی ہے, امام زین العابدین جیسے لوگ آپ کے دادا ہیں, حضرت سید غیاث الدین آپ کے والد ماجد ہیں, بی بی ماہ نور ام الورا آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ ہیں. آپ انہی کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے. آپ کا نام نامی گھر میں حسن ہے. معین الدین آپ کا لقب ہے اکثر اقوال کے مطابق, اور کچھ قول یہ بھی ہیں کہ آپ کا پورا نام معین الدین حسن ہے. سلطان الہند غریب نواز کا یہ خاندان ہے. خاندان پر باتیں اور بھی بہت ساری کی جا سکتی ہیں, آپ کی سخاوت پر باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, آپ کی ولایت کی شان میں کس منہ سے بیان کروں. جب اپنی نگاہوں سے لوگوں کو ولایت کے جام دے دیے, اس مقدس ذات کی بارگاہ میں کیا کیا عرض کیا جائے. لیکن آخری بات عرض یہ کر رہا ہوں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. اپنے راستے دکھا دیں گے. بات سمجھ آئی؟ اپنے راستے دکھا دیں. اور جو اس کے راستے سے واقف ہو گیا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. حدیث شریف ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. حضور غریب نواز ان مقدس لوگوں میں ایک ہیں جو اللہ کے ہو گئے, اور اس شان سے ہوئے 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا. اسی لیے آپ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے نا, 6 رجب کو آپ کو. اپنے پیر پر اتنا فدا تھے, اتنا فدا تھے اپنے پیر پر. ان کی تاریخ 6 رجب ہے, لیکن اس سے پہلے ان کی پیر کی تاریخ 6 شوال, 6 ان کی بھی تاریخ ہے, 6 ان کی بھی تاریخ. جب چھٹی میں جایا کرو تو صرف یہ نہ سوچا کرو کہ خواجہ آپ کا صدقہ لینے آئے, نہیں, بلکہ یہ کہا کرو بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. آپ کی بھی 6 تاریخ, مرشد کی بھی 6 تاریخ ہے. آپ اپنے مرشد کی چھٹی اور اپنی چھٹی کی خیرات ہمارے خالی دامنوں میں بھر دیجئے. آپ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا. آپ کی بارگاہ میں جس لیول کا مانگنے والا آتا ہے اس لیول کی بھیک ملتی ہے. عبد الرحمن چشتی آئے اور کہا خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے, ہم غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں فارچونر خریدنا چاہتا ہوں, غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں سرکار نوکری مانگنے آیا ہوں, سرکار کیا میرا کاروبار ٹھپ ہے, بڑا کرم فرما دیجیے, سرکار اولاد نہیں ہوتی, کرم کی نگاہ فرما دے. مگر یہاں لوگ ایسے بھی ہیں, سرکار آپ سے بات کرنے آیا ہوں, سرکار آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ خضر کی زیارت کروائیے. میرت الاسرار اٹھا کے پڑھی عبد الرحمن چشتی کی کتاب. کہتے ہیں میں نے غریب نواز کی چوکھٹ پر سلام کر کے مراقبہ کیا اور کہا حضور, حضور کرم فرمائے, میں خضر سے ملنا چاہتا ہوں. خضر سے ملنے کے لیے پہلی چیز تو ولایت اور مقبولیت چاہیے. خضر ایویں نہیں ملتے کسی سے. خضر نے سادی کو کہا, خضر نے خسرو کو کہا تھا. جب خسرو نے کہا کہ خضر تم نے اپنی زبان سے تھوڑا سا تھوک نکال کر سادی کی زبان پر رکھا تو سادی کی ربائی بلغ العلا بکمالہ وجود میں آئی. بات دور چلی جائے گی, میں نہیں پڑھوں گا, پھر کبھی قصہ پڑھوں گا. تو خضر ذرا سا لعاب خسرو کی زبان پر بھی لگا دو, کیونکہ میرے مرشد سلطان المشائخ شیخ المشائخ سرکار نظام الدین محبوب الہی جو ہیں وہ کہتے ہیں خسرو تیری شاعری بہت اچھی مگر سادی کی ربائی تو سادی کی ربائی. تو خضر نے جواب دیا تھا خسرو میں خود سے نہیں لگاتا ہوں, مدینے کی سرکار اشارہ فرماتی ہے تو میں اپنے تھوک کسی اللہ والے کی زبان پر لگا. بات دور نہ نکل جائے, میں واپس آ رہا ہوں جہاں سے چلا تھا. سرکار امیر خسرو کی شان بھی نرالی ہے, بے مثال ذات ہے. خضر سے ملنا چاہتا ہوں لیکن بھیک لینے کے لیے جیسا گدا ہے ویسی عطا ہے, اور جیسا سخی ہے ویسی مانگ ہے. سرکار غریب نواز کی چوکھٹ ہے. عبد الرحمن چشتی نے کہا خضر سے ملاقات کرنا چاہتا.
خواجہ پاک نے فرمایا ایک کام تو میرے غلام کر دیں گے، جاؤ اشرف سمنان کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، کچوچا شریف جاؤ گے، کچوچا جاؤ گے تم سے خضر کی ملاقات ہو جائے گی۔ عبدالرحمن چشتی کہتے ہیں کہ کچوچا شریف پہنچا تو دیکھا مخدوم صاحب کی میر میں خضر علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں۔ جانے دے بات کھلے گی تو دور چلی جائے گی، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے، یہاں ولی بھیک مانگنے آتے ہیں۔ ٹٹوؤں کی اوقات کیا ہے؟ یہاں ولی کاسائے گدائی لے کر آتے ہیں، حضور جن کو ولایت نہیں ملی وہ ولایت مانگنے آتے ہیں، جن کو ولایت مل گئی وہ درجات بلند کروانے آتے ہیں، جن کو قطبیت مل گئی وہ اور بھی بحر حقیقت میں بحر معرفت میں ڈوبنے کی انتظار کرنے آتے ہیں۔ سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اور سب جھومتے ہوئے جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں رکھی ہے لاج تمہیں نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے خواجہ غلام پر۔ یہ سلطان الہند کی چوکھٹ ہے، یہاں بڑے بڑے ہندوستان کے شہنشاہ بھیک لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے ولی بارگاہ محبت میں خراج محبت پیش کر کے خیرات دینے۔ حضرت سرکار شیخ مجدد الفسانی، آخری بات دور نہ نکل جائے، باتیں تو غریب نواز کی چلتی ہیں تو پھر چلتی رہتی ہیں۔ آخری بات، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جس کی گردن جہانگیر کے آگے نہیں جھکی، توجہ ہے، جس کی گردن جہانگیر کے آگے نہیں، اقبال نے کہا نا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ شیخ مجدد الفسانی جس نے اکبر کی دین الہی کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، وہ شیخ احمد سرہندی، وہ شیخ مجدد الفسانی، وہ خاندان عمر فاروق اعظم کا شہزادہ جو شریعت کا مجدد بھی ہے، طریقت کا مجدد بھی ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہندوستان میں عام کرنے والی ذات، ان کی ذات سے پہلے نقشبندیہ فقط نقشبندیہ تھا، ان کے بعد نقشبندیہ مجددیہ نقشبندیہ بن گیا۔ پورا ترکی کا علاقہ اور ہندوستان کا بہت سا خطہ، افغانستان کا بہت سا خطہ جس کے سلسلہ نقشبند سے وابستہ ہے، وہ سرکار شیخ مجدد الفسانی کی ذات ہے۔ آپ کو بتاؤں آخری بات، اندازہ لگائیے گا، ولی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ولی گر شخصیت ہے، عالم بے مثال، ایک نگاہ میں پہچان لیتے کون قطب ہے کون قلندر ہے، ایک نگاہ میں پہچان لیتے ایسے لوگ۔ اکبر نے ان کے لیے ان کو دعوت دی، اکبر نے اکھنڈ بھارت کا راجا، ان کو جھکانے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی۔ اکبر نے دین بنایا تھا، نیا لایا تھا کچھ، آج تک تو کچھ نہیں آیا، وہ نیا ہی لایا تھا، نام مسلمان کا تھا اور کہتا تھا وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، الہاد لے کر آیا تھا، ہر مذہب کو جوائنٹ کرنے کے چکر میں، اس کا نام دین الہی رکھا تھا۔ ہاں، اس کے چند ٹٹو مولویوں نے جو اس کے ٹکڑوں پر پلتے تھے، بادشاہ اکبر کا دماغ خراب کر کے رکھا، تاریخ پڑھیے گا، بادشاہ اکبر کا دماغ خراب کر کے رکھا۔ اکبر پہلے بیچارہ بڑا اچھا تھا، اس کو خراب کر کے ایسا برباد کیا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، لیکن دین الہی اس نے لایا۔ مولوی بہت سے مولویوں نے گردن جھکا دی، گردن کٹ جائے گی، اگر نہیں جھکے گی تو کٹ جائے گی، نہیں جھکے گی تو کٹ جائے گی، نہیں جھکے گی تو کٹ جائے گی، اس لیے کہ وہ دور نہیں تھا کہ FIR ہوگا پھر چھٹی مل جائے گی، وہ دور نہیں تھا کہ جناب والا یوں ہو جائے گا، اگر پھانسی کی سزا بھی ہو گئی تو راشٹرپتی صاحب سے دستخط کروا لیں گے بچ جائیں گے، وہ سب نہیں تھا۔ وہ تو دور تھا ادھر جلاد کو بادشاہ اشارہ کرتا ادھر گردن اڑا دی جاتی، اس لیے بہت کو نے گردن جھکا دی، بہت سے چپ ہو گئے، بہت سے سائڈ ہو گئے، بہت سے چھپ گئے، لیکن عمر فاروق کا ایک شہزادہ گردن اٹھا کے کھڑا رہا۔ لوگوں نے اکبر سے کہا بھائی گردن نہیں جھکتی، اکبر نے کہا دعوت دو، بلاؤ ہمارے محل میں بلاؤ۔ اکبر نے اسپیشل گیٹ بنوایا، اسپیشل گیٹ بنوایا اور چھوٹا گیٹ بنوایا تاکہ بندہ جب چھوٹے گیٹ میں گھسے گا تو سر جھکا کے گھسے گا نا، کہ بھئی گیٹ چھوٹا ہے، ہائٹ میری اونچی ہے، گیٹ چھوٹا ہے تو سر جھکا کے گھسے۔ اکبر نے سوچا سر یوں نہیں جھکا تو یوں جھکوا لوں، میری انا پوری ہو جائے گی، میری ضد پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کا مزاج ایسا ہوتا۔ مگر جناب سچائی معلوم کیا ہے؟ سچائی یہ ہے بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا۔ سچائی یہ تھی جناب، سچائی یہ تھی۔ حضرت سرکار مجدد الفسانی کو بادشاہ کے دربار میں لا کر کھڑا کیا جانا تھا، اس گیٹ سے داخل ہونا تھا،
मुजद्दिद साहब ने जैसे ही देखा ना गेट को, समझ गए कि अकबर का मकसद क्या है। तो सरकार मुजद्दिद ने बजाय सर झुकाने के पहले अपना पैर आगे किया, और खूब आगे जब पैर कर लिया तो ऑटोमेटिक सर नीचे आ गया। आदमी खड़े होकर जब पैर आगे करेगा तो उसकी हाइट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, क्योंकि पैर फैल गया, एक पैर इधर है दूसरा पैर इधर है, बीच में काफी जगह काफी फासला कर दिया। अब बजाय यूं दाखिल होने के सर यूं ही ऊपर रखा हुआ और पैर आगे आगे करके खड़ी खड़ी अपनी गर्दन को दरवाजे के उस पार करके सर उठा के अकबर को कहा, ये फारूकी का सर है, न कल झुका था न आज झुकेगा। अब इतना देखना अकबर के हवास फाख्ता हो गए, मगर किशनगढ़ वालों उसने जेल में डलवा दिया। ग्वालियर के जेल आज भी मौजूद है। जहांगीर के दौर में हजरत मुजद्दिद फैसानी ग्वालियर एमपी के जेल में मौजूद रहे। जनाब जेल में तो चले गए मगर गर्दन नहीं झुकाई, मगर खाजा का आस्थाना वो आस्थाना है, अखंड भारत का राजा गर्दन झुकवाता रहा। मुजद्दिद ने गर्दन नहीं झुकाई और गरीब नवाज कब्र में लेटे रहे, और मुजद्दिद फैसानी ने गर्दन झुका के कहा, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का। नारे तकबीर, नारे आस्थाने को कोई क्या समझेगा, जिसकी गर्दन झुकाने के लिए पूरा हिंदुस्तान जमा था, उसकी गर्दन नहीं झुका सका, और जिसने कहा भी नहीं कि झुकाओ, लेकिन गर्दन झुका के सलामी पेश करने आए और कहा मैं खैरात लेने के लिए चौखटे गरीब नवाज पे आता हूँ। हाँ तो आप और हम इतनी बड़ी हस्तियों को देखें और फख्र से कहा करें, सुल्तानुल हिंद की चौखट पर तकबीर बनाने आया हूँ। अल्लाह पाक हमें और आपको सुल्तान गरीब नवाज के आबा व अजदाद का, आपके खुलफा मुरीदीन और तमाम बावफा गुलामों की खैरात नसीब फरमाए आपको, हमको और आपको।